جسے اگر ٹھیک، ایسے بغیر وضو کے مطلب بغیر وضو کے اگر غسل کر لیتے ہیں تو پھر بھی کیا ہم نماز پڑھتے ہیں بغیر وضو کر کے یا پھر وضو کرنا پڑے گا اس مسئلے میں؟ اگر غسل جنابت میں کوئی آدمی وضو کیے بغیر غسل جنابت کرتا ہے تو جائز ہے وضو کرنا، تو وضو کر کے غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جو واجب ہے وہ پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔ اگر کوئی غسل جنابت صرف کرتا ہے، وضو نہیں کرتا ہے، تو اس غسل کے ذریعہ سے وہ بعد میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو نئے سرے سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ وہ پوری آیت جب آپ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا قم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الى آخر الآیہ، جی کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، ایسے ایسے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یعنی اگر نماز کا ارادہ ہے اور تم جنبی ہو فَطَّهَّرُوا، تو غسل کرو۔ اب نماز کا ارادہ کرنے والے کے لیے اگر وہ جنبی ہے تو اسے غسل کا حکم دیا گیا ہے، اسے وضو کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تو اس کا غسل کرنا یہ کافی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ طہارت کے باب میں یہ قاعدہ ہے، عام قاعدہ، کہ اگر دو طہارتیں اکٹھا جمع ہو جائیں تو دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ جو ایک طہارت کے اندر داخل ہو جائے گی، الگ الگ سے اس کو طہارت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ایک طہارت ہے وضو جس کو کہ طہارت صغریٰ کہتے ہیں، ایک طہارت ہے غسل جس کو طہارت کبریٰ کہتے ہیں، تو طہارت صغریٰ یہاں کبریٰ کے اندر داخل ہو جائے گی۔ یہ طہارت کے اندر عام قاعدہ ہے۔ اس کی ایک مثال اور آپ سمجھیں، جیسے کوئی عورت جنبی تھی، کوئی عورت جنبی تھی، بعد میں اس کو غسل کرنے سے پہلے اس کو ماہواری بھی آ گئی۔ اب اس کے اوپر غسل کرنا ابھی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کرے، ماہواری تو چند دنوں تک چلے گی اس کی۔ اب اس نے جی غسل نہیں کیا جنابت کے لیے، جب وہ ماہواری سے پاک ہوگی تو اب وہ غسل کرے گی، ایک غسل کرے گی۔ ایسا نہیں کہ جنابت کے لیے الگ غسل کرے گی اور جو ہے حیض کے لیے الگ غسل کرے گی۔ ایک غسل دونوں جو ہے چیزوں کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ وہ اصول جو میں نے بتایا کہ طہارت کے باب میں اصل تداخل ہے، دو طہارتیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو پہلی دلیل میں نے دی وہی دلیل اصل اس قاعدہ کی وہی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے صرف غسل کرنے کا حکم دیا ہے، وضو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔